السلام علیکم ایون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکا رنت۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس ناول کی سیریز کا حصہ بننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو آل آف یو۔ تم سے زیادہ میں قریب تھا اپنی پھپھو کے، کازان شاہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ نور الایمان نے اس کی بات پر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کازان شاہ اس کے اس طرح دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ کازان شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، سب سے زیادہ ماما میرے قریب ہی تھی، نور الایمان نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں جی، اگر میں تمہیں بتاؤں اپنی اور ان کی باتیں تو تم جل جل کر کالی ہو جاؤ گی، کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ میں سونا چاہتی ہوں، اپنی ماما کی باتیں، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی تھی۔ اب نہیں رونا، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، وہ نم آنکھوں سے ناں میں سر ہلا گئی تھی۔ کازان شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نور الایمان بھی خاموش تھی کیونکہ اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی جوانی کا پہلا عشق تھا کازان شاہ، جس سے وہ اس وقت نفرت کے دعوے دار تھی۔ کازان شاہ نے اسے خود سے دور کیا تھا کیونکہ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کوئی نہ کوئی گستاخی پر بھی آمادہ کر سکتا تھا، جو کہ وہ چاہ کر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بتائیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ تم جانتی ہو جس دن ان کا نکاح ہوا تھا نا؟ کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ بابا کے ساتھ؟ ہاؤ سویٹ نا، نور الایمان مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر کازان شاہ مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ ہی، کازان شاہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تو پھر؟ نور الایمان مزے سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس دن میں نے پھپھو کو رخصت نہیں ہونے دیا تھا۔ کازان شاہ کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ وہ کیسے؟ نور الایمان اس سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ کازان شاہ اس کے سوالوں کا جواب مسکرا کر دے رہا تھا۔ انہیں ماضی کی باتیں کرتے کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ جب کازان شاہ خاموش ہوا تو نور الایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے بولنے پر کازان شاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بولو ایمان، کازان شاہ نے بھی مسکرا کر کہا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، نور الایمان نے مسکرا کر بتایا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ کیا نور الایمان اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تم پڑھنا چاہتی ہو، اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھنا چاہتی ہو؟ کازان شاہ نے سوال کیے تھے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، نور الایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی نکاح والی بات پر نور الایمان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نور الایمان حیرانی سے بولی۔ کچھ بھی ایسا نہیں کہا جو تمہیں سمجھ نہ آیا ہو، صاف صاف الفاظ میں کہا ہے، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اگر میں تم سے نکاح کرنا ہی نہ چاہتی ہوں، نور الایمان نے اسے دیکھ کر سوال کیا، تو پھر تمہیں خود کو راضی کرنا پڑے گا۔ جب بھی ہوگا، نکاح ہوگا تو تمہارا اور میرا ہی، چاہے ابھی ہو چاہے بعد میں۔ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر یہ ساری باتیں کہی تھی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر میں ایڈمیشن لیتی ہوں تب بھی تم سے نکاح ہوگا نا؟ نہ لوں تب بھی تم سے نکاح کرنا پڑے گا، وہ کازان شاہ کو دیکھ کر بولی۔ ہاں، کیونکہ کازان شاہ کے علاوہ تم کسی کی نہیں سجو گی۔ اگر کسی کی بنو گی تو وہ کازان شاہ کی ہوگی۔ کازان شاہ بھی کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ خود راضی ہو جاؤ گی تو تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا کالج میں، باقی اگر نہ ہوئی تو نکاح کرنے کے لیے 10 سال بھی تمہارا انتظار کرنا پڑے گا۔ تمہارا ہوگا تو مجھ سے ہی نکاح ہوگا، کازان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ بہت خود غرض ہو تم، نور الایمان روتے ہوئے بولی تھی۔
یہ نہیں پوچھا میں نے، یہ پوچھ رہا ہوں کہ نکاح کرو گی یا نہیں؟ قازان شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نکاح اگر ہوگا تو وہ زبردستی کا ہوگا، جس میں دل سے راضی نہیں ہوں گی، اور ایسے رشتے کو میں نہیں مانتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن میرے لیے وہ رشتہ جان سے بھی بڑھ کر ہوگا، کیونکہ یہ میری پھپھو کی بھی خواہش تھی۔ قازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ماما کو بار بار بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا بھی نہیں ہوگا، اور تم خود سے ہی فضول میں بول رہے ہو۔ وہ غصے سے چیخی تھی، آواز نیچے ایمان۔ وہ اس کے چیخنے پر بولا تھا، اور اگر یہ پھپھو کے الفاظ نہ بھی ہوتے تب بھی میں تم سے ہی نکاح کرتا، کیونکہ تم میری محبت ہو۔ وہ اس کو دیکھ کر بول رہا تھا، تم جھوٹے ہو، اگر محبت تھی تو میرے بابا سے مانگ لیتے، مجھے اس طرح لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رونا بند، اب تمہاری آواز نہ آئے۔ قازان شاہ نے اسے روتے ہوئے دیکھ غصے سے کہا، اب رو بھی نہیں سکتی میں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی، تم شہزاد ملک کے لیے رو، مجھے منظور نہیں۔ وہ غصے سے بولا اور اس کے قریب ہوا تھا۔ نورالایمان پیچھے ہوئی تھی۔ نکاح کے لیے تیار رہنا میری جان، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ نورالایمان نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن قازان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی جلدی نکاح؟ نورالایمان حیرانی سے بولی۔ جتنی جلدی نکاح ہوگا اتنی ہی جلدی تمہارا ایڈمیشن بھی ہوگا۔ قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا، نفرت ہے مجھے اس شخص سے جو میری ماں کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہوگی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹینشن نہ لو میری جان، میں محبت کرنے پر مجبور کروں گا۔ قازان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا مسٹر قازان شاہ، وہ غصے سے بولی تھی۔ ایسا ہوگا مسز قازان ٹو بی، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ قازان شاہ اسے محبت سے دیکھ رہا تھا، اور وہ غصے اور نفرت سے قازان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ماضی: ہارون شاہ پریشانی میں کمرے میں آیا تھا۔ سعدیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھی رہو بیٹھی رہو، ہارون شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ ہارون، آپ پریشان لگ رہے ہیں، سعدیہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ اب آپ مجھ سے بھی چھپائیں گے؟ وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں ٹینشن دوں، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ کیا ہوا ہے ہارون؟ سعدیہ اسے دیکھ کر پھر سے پوچھنے لگی۔ آفس میں بہت لاس ہو رہا ہے، وہ پریشانی سے بتا رہا تھا۔ کیسا نقصان؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ پیسوں کی بہت ہیر پھیر ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، اور تو اور ہمارے آئیڈیاز بھی لیک ہو جاتے ہیں، وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون کر رہا ہے؟ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں کیا بتاؤں، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ سب شہزاد بائی۔ ابھی وہ کچھ کہتی، ہارون شاہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا شک ہمیشہ میرے دوست پر کیوں ہوتا ہے سعدیہ؟ غصے سے بول کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ سعدیہ نے پیچھے سے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ شہزاد ملک اپنے فلیٹ میں آیا تھا جہاں اس نے سونیا کو رکھا ہوا تھا۔ سونیا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اس کے آنے پر وہ غصے سے بولی تھی۔ آفس سے کال آ گئی تھی جان، شہزاد ملک سونیا کے پاس آتا بولا تھا۔ دور رہیں، جائیں اب بھی آپ اپنے آفس، میرا اور احمر کا تو آپ کو خیال ہی نہیں ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ تم دونوں کا اور ہمارے آنے والے مہمان کا ہی تو سب سے زیادہ خیال ہے، شہزاد ملک اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو رات چھوڑ کر نہ جاتے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ویسے ہمارے آنے والے مہمان کا نام بھی میں نے سوچ لیا ہے، شہزاد ملک اسے لے کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بس کچھ مہینوں میں ہی ان کے گھر میں خوشخبری آنے والی تھی۔ احمر بھی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کے اندر آنے پر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ بابا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شہزاد ملک اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ 3 سال کا ہونے ہی والا تھا۔ کیسا ہے بابا کی جان؟ شہزاد ملک نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے بولا۔ بابا میں ٹھیک، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شہزاد ملک اسے بیڈ پر لے کر آیا تھا۔
ماما کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ شہزاد ملک اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس نے معصومیت سے نہ میں سر ہلایا تھا۔ سونیا نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ پھر اس نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ کیوں تنگ کیا؟ شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ کیونکہ میرا بچہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہا تھا، سونیا نے منہ بنا کر کہا۔ اب بس بھی کر دو محترمہ، وہ اسے گورتا بولا تھا۔ کیوں؟ سونیا نے آبرو اچکا کر کہا تھا۔ نہ کرو، میں اور میرا بیٹا آج باہر جائیں گے، تم یہی رہنا، وہ بھی مسکرا کر بولا تھا۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے، اس نے فوراً سے کہا تھا۔ شہزاد ملک اور رحمر مسکرائے تھے۔ زینب اور سعدیہ کچن میں کام کر رہے تھے، دونوں ہی رات کا کھانا بنا رہی تھیں۔ زینب، سعدیہ پیاز کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ جی بھابی، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ایک بات پوچھوں؟ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں جی بھابی پوچھیں، زینب مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی خوشخبری وغیرہ؟ سعدیہ نے کنفیوز ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں بھابی، ابھی تک نہیں، بس اللہ بہتر کرنے والا ہے، زینب نے مسکرا کر کہا۔ انشاءاللہ، سعدیہ نے بھی مسکرا کر کہا۔ زینب، اس نے ایک بار پھر سے اسے بلایا تھا۔ جی بھابی، زینب نے پھر سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگر میری بات بری لگی تو سوری، وہ اصل میں تم دونوں کے نکاح کو 6 مہینے ہونے والے ہیں نا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں بھابی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے مسکرا کر سعدیہ کو یقین دلایا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا شہزاد بہت بہت دن غائب رہتا ہے؟ تم نے پوچھا نہیں؟ سعدیہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ بھابی، میں نے 1-2 بار پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بزنس وغیرہ کا کام ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں ان کے ماما بابا کی قبریں ہیں، اس لیے ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں وہاں پر، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا، سعدیہ نے بھی مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہی تھیں؟ زینب نے مسکرا کر پوچھا۔ بس ویسے ہی، اس نے بھی ہنس کر جواب دیا تھا۔ اشل پروفیسر احمر کے بارے میں سوچ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اگر اس کی باتیں سچی بھی تھی تو کیا قازان بھائی مان جائیں گے؟ وہ خود سے بولی تھی۔ اف اشل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ کس کے بارے میں؟ کمرے میں داخل ہوتے دعا نے اس کے الفاظ سن کر کہا تھا۔ دعا کی آواز پر اشل گھبرا گئی تھی، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ دعا نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ دعا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کہا نا کچھ بھی تو نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو سب سے جھوٹ بول سکتی ہے، مجھ سے نہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ دعا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ تو سچ بتا رہی ہے یا میں جاؤں؟ دعا نے غصے سے کہا تھا۔ کہاں؟ اشل نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بھائی کے پاس، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ اشل غصے سے بولی تھی۔ تو پھر جلدی بتا۔ وہ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا ایک پروفیسر، وہ کہتے کہتے رک گئی تھی اور دعا کی طرف دیکھا۔ پروفیسر مطلب کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اس کے روکنے پر دعا نے کہا۔ نہیں۔ ہاں، وہ خود کنفیوز تھی کیا بولے۔ کیا مطلب ہاں نہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، اشل نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب چوہی؟ اب ایسے بھی دن آ گئے ہیں کہ تم اپنے سے 15-20 سال بڑے آدمی سے شادی کرو گی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ کیا نہیں؟ میں ابھی جا رہی ہوں بھائی کو بتانے، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اوئے رک، اشل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے واپس بٹھایا تھا۔ کیا ہے؟ دعا نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی عمر کم ہے، 22 سے بھی کم، وہ دعا کو دیکھ کر بولی تھی۔ دعا اس کی بات پر اسے گور کر دیکھ رہی تھی، پھر واپس بیٹھ گئی۔ تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ دعا نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں یار، وہ تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اشل نے بے چارگی سے کہا تھا۔ عمر کا تو ایسے بتا رہی ہو جیسے میں نے عمر دیکھ کر منع کر دیا ہے، دعا گور کر بولی تھی۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ چھوڑو، ہم بھائی کو بتاتے ہیں۔ وہ پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، اشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تھا۔ یار نہیں، وہ کسی کو بھی پل میں ختم، وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ پروفیسر احمر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ ویسے تمہاری سانسیں تو ویسے بھی نہیں آ رہی، تم نے مجھے دیکھا بھی ہے اسے مارتے ہوئے، تو کیوں نہ تمہیں بھی اوپر پہنچا دوں؟
ابھی جو یہ سب ہوا ہے اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، ورنہ تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دے کر ماروں گا، سمجھ گئی؟ یہ سب یاد کرتے وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں کھو گئی؟ کیا بول رہی تھی؟ دعا اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس تم بھائی کو نہیں بتاؤ گی، ایشل اسے دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ، وہ اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر بول رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر بول رہی تھی۔ دعا بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ ایشل اور دعا آج خاموش تھیں۔ امی جان، آپ کی بہو مان گئی ہے، نکاح کی تیاریاں شروع کریں، کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ کازان شاہ کی بات پر ایشل اور دعا نے مسکرا کر نورالایمان کو دیکھا تھا۔ کیا سچی بھائی؟ دعا نے فوراً سے اسے کہا تھا۔ ہاں گڑیا، کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا، اور نکاح یہاں نہیں ہوگا۔ کازان شاہ کی بات پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر کہاں؟ ایشل نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور نورالایمان کا نکاح امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے ہو۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ نورالایمان کازان شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کازان شاہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ میری جان، سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ لیکن وہاں کیا ایسا خاص ہے؟ نورالایمان نے ان سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ بھابھی، آپ کو نہیں پتہ؟ ایشل نے حیرانی سے کہا تھا۔ نہیں، نورالایمان ان سب کو دیکھ کر بولی۔ آپ کو کربلا کا پتہ ہے بھابھی؟ دعا نے ایشل کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے تو کسی نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ نورالایمان ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ ایشل کے سوال پر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں، جب 9 سال کی تھی ماما کے ساتھ بس سجدے کرتی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو کسی نے نہیں سکھائی، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ میرا بچہ، آپ پریشان نہ ہو، میں سکھاؤں گی آپ کو، سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور میں اور دعا آپ کو کربلا کا بھی بتائیں گے، ایشل نے مسکرا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے آپی، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ ہم لوگوں نے کل نکلنا ہے، میں جب تم دونوں کو آج یونیورسٹی اور کالج سے پک کرنے آؤں گا تو تم لوگوں نے پرنسپل سے بات کر لوں گا، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اور پھر ہم نے شام میں نکاح کے لیے شاپنگ کرنی ہے، دعا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، کازان شاہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ سب لوگوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا۔ ایشل لائبریری میں بکس رکھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے زاویہ بننے گی اور اس کی یہ خواہش اس کا بھائی مکمل کر رہا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے پروفیسر احمد بھی آیا تھا۔ ابھی یونیورسٹی کا آف ٹائم تھا تو لائبریری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایشل جانے کے لیے مڑی تھی لیکن اپنے سامنے پروفیسر احمد کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ بہت خوش لگ رہی ہو آج مس ایشل ہارون شاہ، پروفیسر احمد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ اب تمہارے سارے مطلب مجھ تک ہی تو آتے ہیں، ڈیئر وائف ٹو بی، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے آپ کو، ایشل نے غصے سے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، تم نے اپنی خوشی کا راز نہیں بتایا، پروفیسر احمد نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز رکھے ہوئے کہا۔ آپ کو بتانا ضروری ہے کیا؟ ایشل نے منہ بنایا تھا۔ ہاں، کیونکہ ابھی تو بتایا ہے، تمہارے سارے مطلب اب مجھ تک ہیں۔ پروفیسر احمد اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کی پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ایشل فوراً سے پیچھے ہوئی تھی، لیکن پیچھے بک شیلف تھی، وہ اس کے ساتھ لگی تھی۔ پروفیسر احمد نے دونوں ہاتھ شیلف پر رکھے تھے۔ اب بتاؤ اس خوشی کی وجہ۔ پروفیسر احمد ملک اس کے اوپر جھکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مجھے شرف بخشا ہے اپنے زوار بننے کا، تو بس وہیں جانے کی خوشی ہے، ایشل نے مسکرا کر بتایا تھا۔ پروفیسر احمد ملک اس کی بات پر مسکرایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایشل بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نکی آنکھیں اسے اپنا اسیر بنا رہی تھی، اس لیے وہ نظریں پھیر گئی۔ ماشاءاللہ، لیکن پروفیسر احمد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ لیکن کیا؟ ایشل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی؟ پروفیسر احمد اسے دیکھ کر بولا۔ ہاں تو نہیں آؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ میں بہت مس کروں گا اپنی باحیا ہونے والی بیوی کو، پروفیسر احمد ملک اس کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ اس کے یہ الفاظ ایشل کے دل میں ہلچل مچا گئے تھے اور اس کا قریب ہونا دل کی دھڑکنیں بھی تیز کر گیا تھا۔
پلیز دور رہیں، اشل نے بے چارگی سے کہا۔ پروفیسر احمد ملک پیچھے ہوا تھا اور اپنی خوبصورت ہونے والی بیوی کو دیکھا جو کہ آج سفید رنگ کے عبائے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنے سالے صاحب کا شکریہ ادا کروں گا میں، پروفیسر احمد اسے دیکھ کر بولا۔ کس خوشی میں؟ وہ اسے گور کر دیکھ کر بولی تھی۔ اس نے میری بیوی کو اتنی اچھی تربیت جو دی ہے، پروفیسر احمد ملک مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آنی، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ کیونکہ بھائی کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کی بات پر پروفیسر احمد ملک نے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا یہ وجہ بھی ہے مجھے بار بار منع کرنے کی؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے دیکھ کر بولا۔ نہیں، میں نامحرم مردوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کی بات کے جواب میں بولی تھی۔ بہت جلدی ہے تمہیں میرا محرم بننے کی؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے شوق نہیں ہے، اور اب دور ہو، آف ٹائم ہونے والا ہے، مجھے جانا ہے، اس نے منہ بنایا تھا۔ دلہن تمہیں میری ہی بننا ہے، یہ بات یاد رکھنا، وہ اس کے کان کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ اشل کے لیے سانس لینا محال ہوا تھا، وہ اس کے اتنے قریب آنے پر اس کی گھبراہٹ پر پیچھے ہوا تھا اور ایک نظر اسے سرتا پیر دیکھ کر چلا گیا تھا۔ اشل نے اپنی سانسیں اور بترتیب ہوتے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالا تھا۔ سمیر ایک اندھیرے کمرے میں بند تھا، وہ کب سے چیخ رہا تھا لیکن کوئی اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا تھا اور دو لڑکے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کمرے میں روشنی بھی پھیلی تھی۔ دروازہ کھلنے پر انہوں نے دروازہ پھر سے بند کر دیا، جس کی وجہ سے کمرے میں پھر اندھیرا ہو گیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیپٹن ایان ملک، لائٹس آن کریں، میجر حسین ملک نے ایان ملک کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ جی سر، اس نے یہ کہتے ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آن کی تھیں۔ سر یہی ہے وہ، اس نے امتیاز شاہ کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی اور کالج میں ایک لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیپٹن ایان ملک نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب بتاؤ، کیوں ملے ہو تم امتیاز شاہ سے؟ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں نہیں جانتا کون ہے وہ، اور تم دونوں مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ انہیں تو وہ جان گیا تھا یہ آرمی پرسنز ہیں۔ اچھا، تو تم نہیں جانتے انہیں؟ ٹھیک ہے، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ ویسے ایان، یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجرم کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اگلی بار کوئی مجرم ایک بار کہے اس نے وہ جرم نہیں کیا تو تم اسے جانے دو گے؟ میجر حسین ملک ہنستا ہوا بولا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں بس، اور وہ لڑکی مجھے پسند ہے۔ اس کی پسند والی بات پر کیپٹن ایان ملک نے اسے زور کا مکہ مارا۔ سر یہ ایسے نہیں بولے گا، ہمیں اپنا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، کیپٹن ایان ملک غصے سے بولا تھا۔ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو اشارہ کیا تھا اور وہ ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا، اور اس نے وہاں موجود ایک الماری کھولی تھی جس کے اندر مختلف ٹارچر کرنے والا سامان رکھا ہوا تھا۔ سر کیا لانا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ابھی کے لیے تو کیل اور ہتھوڑا لے آؤ، میجر حسین ملک مسکرا کر بولا۔ میجر حسین ملک کی بات پر وہ گھبرا گیا تھا، اس نے ڈرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کیپٹن ایان ملک وہ سب سامان لے آیا تھا۔ سمیر ڈرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب بھی کہو گے کہ تم امتیاز شاہ کو نہیں جانتے؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا۔ میں سب بتاؤں گا لیکن تم لوگ مجھے جانے دو، وہ ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کی بات پر دونوں مسکرائے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ امتیاز شاہ نے ایسے لوگ رکھے ہوں گے جنہیں اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ بولنا شروع کرو، کیپٹن ایان ملک غصے سے بولا تھا۔ امتیاز شاہ نے ہی مجھے اس کالج بھیجا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اس کے پاس لے کر آؤں، وہ لڑکا ڈرتے ہوئے بولا۔ کس لڑکی کو؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اس لڑکی کا نام دعا ہارون شاہ ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ ہارون شاہ؟ میجر حسین ملک یہ الفاظ دہرائے تھے۔ تم یہ جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میجر حسین ملک نے جھک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اس لڑکی کا نہیں پتا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ امتیاز شاہ اسے کوئی کیوں کڈنیپ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے بس مجھے اس چیز کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے جلدی جلدی سارا سچ بول دیا۔
اب تم لوگ مجھے جانے دو، اب تو میں نے تم لوگوں کو سارا سچ بھی بتا دیا، سمیت ڈرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایان، اسے کچھ دن یہیں رکھو، بعد میں سوچیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ میجر حسین ملک نے ایان ملک سے کہا۔ پلیز ایسا نہ کرو، میں نے تو سب کچھ بتا دیا ہے نا، اب مجھے جانے دو، وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتا بولا۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک نے اس کی آواز نہ سنی اور وہاں سے چلے گئے۔ دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ عائشہ شاپنگ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کے موبائل پر میجر حسین ملک کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹینڈ کی تھی اور پہلے سلام کیا تھا۔ میجر حسین ملک نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کہاں ہو تم؟ میجر حسین ملک نے اس سے پوچھا۔ میں شاپنگ پر جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر بولا۔ تو مجھ سے مل سکتا ہے، مجھے بات کرنی ہے، میجر حسین ملک نے پوچھا۔ ابھی تو میں فری نہیں ہوں، کل ملیں، کازان شاہ نے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی ملنا ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے، میجر حسین ملک نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، آ رہا ہوں، اس نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، اس نے کال رکھتے ہوئے کہا۔ کازان شاہ نے کار کی کیز اٹھائیں اور نیچے چلا گیا۔ کازان شاہ نیچے آیا تو وہ تینوں تیار کھڑے تھے۔ اس کی نظر نورالایمان پر پڑی تو غصہ آیا۔ یہ کیا پہنا ہے؟ کازان شاہ اسے فٹنگ والے ڈریس میں بغیر دوپٹے کے دیکھ کر بولا۔ ٹھیک تو ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ایشل، اپنی بابی کو لے کر جاؤ، جیسے خود تیار ہوئی ہو اسی طرح کرو۔ کازان شاہ ایشل کی طرف دیکھ کر بولا، جو ڈارک چاکلیٹ رنگ کے عبائے میں تھی۔ جی بھائی، اس نے بس اتنا کہا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے نورالایمان کو منع کیا تھا ان کپڑوں سے، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ میں چینج نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ اور جا کر چینج کر کے آؤ۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ اور جا کر چینج کر کے آؤ، کازان شاہ غصے سے بولا۔ اس کی تیز آواز پر میں نہیں کروں گی، نورالایمان اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ میں نہیں کروں گی، نورالایمان اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ مجھے مجبور نہیں کرو نورالایمان، میں اپنا ایسا روپ دکھاؤں جو میری فیملی کے لیے نہیں ہے۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ اس کی اتنی تیز آواز پہلی بار حویلی میں گونجی تھی۔ دعا اور ایشل بھی ڈر گئی تھی۔ نورالایمان کا ننھا سا دل لرزا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھائی، ایشل نے نورالایمان کو روتا دیکھ کر کہا تھا۔ لے کر جاؤ ایشل، کازان شاہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ کیسے؟ میں بھی اب اتنی ہمت نہیں کہ اس سے کوئی سوال کرتا۔ ایشل اور دعا نورالایمان کے پاس آئیں اور ان دونوں نے اسے سائڈ سے تھاما تھا۔ ایشل اور دعا اسے لے کر اوپر چلی گئی تھیں۔ کازان شاہ میجر حسین ملک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میجر حسین ملک جب سے آیا تھا تب سے خاموش تھا۔ اسی وجہ سے کازان شاہ اب اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کازان شاہ کے غصے سے اسے خود بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بولو گے اب تم؟ کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بات کروں، میجر حسین ملک نے پریشانی سے کہا۔ جو بولنا ہے صحیح سے بولو، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ ایک لڑکا پکڑا ہے ہم نے، میجر حسین ملک نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تو کیا ہے؟ کازان شاہ نے اسے دیکھ گور کر کہا۔ میجر حسین ملک نے آہستہ آہستہ اسے سب سچ بتایا تھا، جسے سن کر اسے امتیاز شاہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس بار تو اس کا ایک آدمی ہاتھ لگ گیا، لیکن ہر بار نہیں ہوگا، میجر حسین ملک نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں دعا بچے نے کچھ نہیں بتایا؟ میجر حسین ملک نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن تم بھی اس سے کوئی بات نہیں کرو گے، میجر حسین ملک نے کچھ سوچ کر کہا۔ لیکن کیوں؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیونکہ پھر اسے لگے گا کہ تم اپنی بہنوں پر یقین نہیں کرتے، اس لیے ان کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہیں، میجر حسین ملک نے کہا۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا ان کی سیکیورٹی کی، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ تمہیں کرنا بھی چاہیے، میجر حسین ملک مسکرا کر بولا۔ دعا کی طرف سے میں تھوڑا مطمئن ہوں کیونکہ وہاں تمہاری بھی نظر ہے، کازان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نکاح کر رہے ہو بتایا نہیں، میجر حسین ملک نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نکاح نامہ بنوانے کا آرڈر دیا ہے نا تم نے، تو وہ اس کی ڈیٹیلز تم نے غلطی سے مجھے بھیج دی ہیں، میجر حسین ملک مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا، کازان شاہ بھی مسکرا کر بولا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر غصے سے بول رہا تھا۔ کیونکہ تو اپنے مشن پر ہے تو ویسے بھی نہیں آ سکتا، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ میجر حسین ملک کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے نکاح کرنا ہے۔ تو کربلا جا رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔
ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ میجر حسین ملک کھڑا ہوا تھا، قازان شاہ بھی کھڑا ہوا۔ میجر حسین ملک نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اچھا، میں لیٹ ہو رہا ہوں؟ قازان شاہ اس سے دور ہوتا بولا۔ کیوں؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا، پھر کچھ یاد آنے پر فوراً سے بولا تھا۔ اوہ، نکاح کی شاپنگ جو کرنی ہے، میجر حسین ملک نے مسکرا کر کہا تھا تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، پیچھے تو نے ہی سب سنبھالنا ہے، قازان شاہ نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میجر حسین ملک پیچھے ہوتا بولا تھا۔ قازان شاہ وہاں سے چلا گیا تھا۔